السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آخری کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری، اس میں فرمایا کہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، جو کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہم نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اس کے اوامر کو ادا کرنا اور نواہی سے بچنا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلا پیغمبر ہے، اس نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات تمہیں نہیں کہہ رہا، میں تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور میری اتباع کرو کہ میں اس تک تمہیں پہنچا دوں۔ میری اتباع کرو گے تو وہ طریقہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے لیے خدا نے فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کا تمہیں حکم دے وہ لے لو اور جس بات سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر تم یہ بات کرتے ہوئے نہیں رکو گے اور یہ باتیں کرتے رہو گے عقلی دلائل سے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور اب ہم اپنے حالات کے مطابق اور مرکز ملت بنائیں گے اور یہ روایات ساری جھوٹی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر قرآن تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ سنت کی آئینی حیثیت ہے، اور اس کا انکار، قرآن کا انکار یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا اور پھر ہم نے ہی اس کو جمع کیا اور اس کو مکمل کیا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جس طریقے سے خدا نے اس قرآن کو جمع کیا، وہ حکم اپنے نبی کے دل پہ اتارا اور اسی ترتیب کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی تدوین کرتے آئے یہاں تک کہ آخری آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم۔ 10 حجۃ الوداع جو 10 ہجری تھا، اس میں یہودی کہنے لگے کہ یہی آیت تھی جس کے لیے ہم ترستے رہے، تمہیں مل گئی ہے تو تمہیں تو بڑا دن منانا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا بہت بڑا دن ہے، تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ۔ یہ بڑی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، حج کا دن ہے، اور یہ اتری ہے اس موقع پہ جو بہت ہی اہم ہے، جو انسانیت کا منشور پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی اتباع کرو، اور جس سے جو حکم اطاعت کا دیا گیا ہے وہ بجا لاؤ، اور جس نواہی سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، چرواہا ہے اپنے ریوڑ کا۔ کم سے کم ایک بندہ اپنی ذات کا ہے، اس کے بعد اپنے گھر کا ہے، اس کے بعد اپنے کسی سکول کالج کا سربراہ ہے، یا کسی ڈائریکٹر آفس کے پورے ڈویژن کے سکولوں کا ہے، یا وہ ڈی سی ہے پورے ضلع کا، یا وہ تحصیل ہے پوری تحصیل کا، یا وہ تحصیلدار ہے اپنی تحصیل کا، یا وہ پٹواری ہے اپنے حلقے کا۔ جو ڈیوٹی جس کی ہے اس پر سوال ہوگا اور اس کو جواب دینا ہوگا، اور جس نے راعی بن کر نگہبانی نہ کی ہوگی اس پر جب سوال ہوگا تو اس کا جواب اس کو آنا چاہیے۔ اگر اس نبی پاک نے فرما دیا جس سے سوال ہوا وہ مارا جائے گا، حجت وہاں، معذرت وہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ زندگی یہ ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم تم کو آزما لیں، کون اچھا کرتا ہے اور کون اچھا نہیں کرتا ہے۔ اسی بات کا امتحان ہے اور اسی بات پر رزلٹ نکلے گا، اسی پہ کامیابی ہوگی، اور جو کامیاب ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، اور جن کا پیپر ہی تیاری کا نہیں ہوگا تو وہ تو رو رہا ہوگا کہ میرا تو پیپر خراب ہے تو میں تو پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کافروں کا بھی یہی حال ہوگا، وہ رو رہے ہوں گے محشر کے میدان میں۔ 1,24,000 سے اوپر نبیوں نے یہی کہا تھا
کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کی تیاری رکھو، ابھی سے رکھو۔ جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے روشن ہونے چاہیے اور نور تمہارے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اندھیری کالی رات ہوگی، اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے گا، لیکن نور ایمان اور وضو کے اعضاء سے چمک دمک سامنے آ رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن اروانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی ضرور کر کے مدد کیا کریں۔